بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو چل رہی تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اور ہم نے پچھلی نشست کے اندر جو گفتگو کی ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ ان کی تکفیر صرف ایک بہیمی جذبے کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ وہ جذبہ یہ تھا کہ یہ اپنے مد مقابل بنو امیہ کے سامنے طاقت بن کر آیا اسلام کی، اور لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر آئے۔ اس بنیاد پر ہمارے مولویوں کو ان سے یہ گلہ ہے، شکوہ ہے کہ یہ بنو امیہ کے مد مقابل کیوں آئے، لہذا ان کو اسلام سے ہی خارج کر دیا جائے۔ اور یہ بات اگر میرے خیال کی بنیاد پر ہوتی تو میں یہ سمجھتا کہ جناب والا شاید ہو سکتا ہے میرے فرط جذبات ہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں۔ میں اس طرف کیوں اٹھا؟ میں نے وہ حقائق دیکھے جن حقائق کو جھٹلایا گیا ہے صرف مذہبی تعصب کی بنیاد پر۔ اگر کسی نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت میں کوئی بات کہہ دی ہے تو اس پر ہمارے مولوی چڑھ دوڑے ہیں کہ جناب والا ہاں یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت اس طرف نہیں ہے لہذا دین بھی اس طرف نہیں ہے۔ تو بھائی اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کہیے کہ اٹھ کر ثابت کر دیں، یا ان کا کوئی سجادہ نشین ثابت کر دے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے کوئی شرک کیا ہو، یا محسن عالمین مخدوم کائنات میں کوئی شرک کیا ہو۔ تو ان دونوں نفوس قدسیہ کو شرک والی آیتوں کا معنی بنانا یہ انتہا سے بھی بڑا ظلم ہے۔ جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں ہے ان کو مشرک کہا جا رہا ہے، اور جنہوں نے شرک کیا ہے ان کا نام ہی کوئی نہیں۔ پورے ذخیرہ علم اور تفسیر کے اندر ایک بھی ایسا مشرک نام کے طور پر نہیں لیا گیا، کسی کا نام نہیں لیا گیا بطور نام بھی، کہ کسی ایک شخص کا وہ جو بدترین شرک کا ترجمان تھا ایک کا بھی نام نہیں لیا گیا پورے ذخیرہ تفسیر کے اندر۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ پورے اثاثہ تفسیر میں یہی دو نفوس قدسیہ جو ہیں یہ ہتھے چڑھ گئے مفسرین کو، اور ان کے لیے شرک کا الزام چھوٹا الزام ہی نہیں۔ شرم آنی چاہیے تھی رسول کی ماں کو شرک کی گالی دیتے ہوئے، رسول کے بابا کو، چاچا کو شرک کی گالی دیتے ہوئے شرم ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اور اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اموی دین والوں کا اصل ہدف خاندان نبوت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو اقتدار کی ہوس نے اندھا کر دیا تھا۔ عبد الشمس امیۃ الاکبر سے لے کر آپ کربلا تک آ جائیں تو سارے یہی ڈرامے ملتے ہیں۔ اقتدار کے علاوہ نہ کوئی ہدف تھا نہ کچھ، اور اقتدار کے لیے اس طرح آج ہمارے ہاں سیاسی منظرنامے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کتنا بڑا مقدس سیاستدان ہو، مد مقابل اس کی جب تک تحقیر نہ کرے، توہین نہ کرے تو اس کی سیاست ہی نہیں چمکتی۔ تو خاندان نبوت شروع سے ہی سخاوت مآب تھا، عفت مآب تھا، عصمت مآب تھا، شرافت مآب تھا۔ لوگ دل سے عقیدت کرتے تھے اور ان کی حرمتوں کا طواف کرتے تھے۔ حضرت ہاشم علیہ السلام تو وہ ذات تھے کہ ان کے خیمے کی دھاگوں کی ریخوں سے ان کے وجود سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا۔ لوگ بھاگ کر جاتے کہ یہی آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کو نکل کر وضاحت کرنا پڑ جاتی کہ میں وہ نہیں ہوں۔ یہ البتہ الگ بات ہے کہ وہ میری ہی نسل سے تشریف لائیں گے، میں نبی نہیں ہوں۔ تو اس قدر لوگوں کی عقیدت کا حال تھا۔ لوگ انہیں آقا مانتے تھے، سردار مانتے تھے، اور رئیس مانتے تھے۔ یہ کلک تھا بنو امیہ کو، یہ ہمیں دیا جائے۔ پھر منافرے ہوئے، یہ ایک تاریخ ہے۔ منافرہ ہوا، عبد الشمس کا منافرہ ہوا، یعنی حضرت ہاشم علیہ السلام سے۔ پھر وہ ہار گیا، وہ سرزمین یہود میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، حرب آیا، اس کا منافرہ ہوا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی بھاگ گیا۔ تو اس کے بعد پھر نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو مد مقابل ابو سفیان آ گیا۔ شروع سے لے کر کہانی تو ایک ہی چلی آ رہی ہے، اور خواہش کیا تھی؟ اقتدار۔ تو کلمہ کے ہوتے ہوئے، کلمہ کے بغیر تو اقتدار میں آ نہیں سکے، پھر کلمہ کی اوٹ لی۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنہوں نے شرک کیا ہی نہیں ہے ان کو مشرک بنا دیا گیا ہے، اور جنہوں نے شرک کی ترجمانی کی ہے، شرک کی حمایت میں تلواریں اٹھائی ہیں، ان کو مشرک نہیں کہا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ بازی کیوں کی گئی ہے؟ تاریخ کا چہرہ کیوں مسخ کیا گیا ہے؟
حقائق کو کیوں پس منظر میں رکھا گیا ہے۔ تو اب سمجھ آئی ہے، اور سمجھ جانا چاہیے امت کو کہ اہل بیت النبوت ہدف اس واسطے بنے ہیں دانستہ کہ کیونکہ یہ بنو امیہ کے مد مقابل آئے ہیں طاقت بن کر، اس لیے ان کو ہدف بنایا گیا اور ان کو کافر کہا گیا۔ اس کے علاوہ نہ ان سے کوئی کفر کہیں ثابت ہے، نہ شرک کہیں ثابت ہے۔ اور یہ بات اگر میرا خیال ہوتا یا میرے جذبات ہوتے یا میرا مطالعہ ہوتا تو ہو سکتا ہے اس میں میں خود ایگری کر جاتا کہ مجھ میں کچھ خامیاں ہیں۔ یہ ہماری تاریخ بیان کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مفسرین کے احوال بیان کرتا ہوں، اہل سنت مفسرین۔ یہ تفسیر ہے التحریر والتنویر ابن عاشور، اور ہوتا یہ ہے کہ جس نے بھی خاندان نبوت کی حمایت میں کوئی بات کی ہے اس پر تشیع کا الزام، رفض کا الزام۔ بہرحال یہ بہت بڑی مقتدر شخصیت ہیں، انہوں نے یہ ساری بحث کر کے کہا ہے، یہ جو روایتیں آئی ہیں نا جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں مبارک اس آیت کا معنی ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات اس آیت کا معنی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین۔ تو وہ کہتے ہیں فہما خبران واہیان، یہ دونوں واہی اور جھوٹی اور من گھڑت خبریں ہیں۔ نہ نبی کی ماں کا شرک سے تعلق ہے، نہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا شرک سے تعلق ہے، اور نہ ہی حضور کے والد گرامی کا شرک سے تعلق ہے۔ یہ اہل سنت کی مسلم شخصیت ہیں۔ یہ اس آیت کے ضمن میں کوئی بندہ بھی اٹھ کر یہ تفسیر پڑھے۔ آگے ہے تفسیر احکام القرآن، اس کا اقتباس جو ہے وہ ساری تفسیر لکھ کے وہ بھی کہتا ہے کہ وہذی اضعف الروایات، یہ انتہائی شودھی باتیں ہیں، اضعف ترین چیزیں ہیں جو ان کے ذمے لگا دی گئی ہیں۔ آگے اس کے علاوہ جناب والا مباحث التفسیر، یہ امام رازی کے ہم اثر ہیں، احمد بن محمد بن احمد المظفر بن مختار بدر الدین الرازی الحنفی المتوفی 630، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور مائی صاحبہ صلوات اللہ تعالی علیہا کی بابت یہ جو جھوٹ باندھا گیا ہے، یہ انتہائی خفت امیز رویہ ہے، شرمناک رویہ ہے۔ اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اتر رہی ہیں 12 سال بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوا میں جانے کے 2.5-3 سال بعد ان آیات کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے کسی بھی جہت سے۔ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں ناظرین کرام۔ اور پھر انہوں نے ایک بات بڑی خوب کہی کہ یہ جو کلک ہے مولویوں کو کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسلام ثابت نہیں، یہ بڑے پریشان ہیں مولوی ہمارے، آج بھی پریشان ہیں، بریلوی تو خاص کر پریشان ہے نا جی کہ ان کا اسلام ثابت ہی نہیں۔ لو آئیے امام فخر الدین رازی کا ہم اثر مفسر اور حنفی مفسر، وہ کہتا ہے والدلیل علی اسلام ابی طالب انہ ثبت بالطریق التواتر، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسلام تواتر سے ثابت ہے، جٹلائی ہے اس حنفی کو۔ اور اس کی وجہ کیا بیان کی، وہ کہتے ہیں انہ کان یحب النبی وینصرہ ویوقرہ ویکف عنہ اذی المشرکین، اس لیے کہ قسم پرسی کے حالات میں سب سے زیادہ جس نے محبت کی ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں، اور محبت رسول ہی اصل ایمان ہے، محبت رسول ہی اصل ایمان ہے۔ اور اس تواتر کو وہ کہتے ہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، نہ کسی میں طاقت ہے۔ اور حضور کی مدد بھی انہوں نے کی، دین کی مدد کی اور ان کی نصرت کی اور اعانت کی اور ان کی مدد سرائی کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ وہ پیار کیا، وہ ایثار کیا کہ نہ اس کی مثال پہلے ملتی ہے نہ بعد میں مل سکتی ہے۔ یہ ہیں حنفی مفسر مولانا صاحبان۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ دَلَائِلُ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ كَافِرٌ لَا يُحِبُّ النَّبِيَّ، یہ تمام دلائل جو ہیں ان کے اسلام کی تائید میں ہیں، کیونکہ کوئی بھی کافر رسول سے محبت نہیں کرتا، ولا ینصرہ، اور نہ ہی حضور کی نصرت کرتا ہے، بل ببغض ہی، بلکہ وہ رسول سے تو بغض کرتا ہے اور رسول کو رسوا کرنے کے لیے مطلب کردار دیتا ہے، ولا یحمل علی ذلک، اور پھر یہ وہ کہتے ہیں یہ ڈرامہ رچایا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے چچا ہونے کی نسبت سے، خونی نسبت سے یہ کام کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، اگر خونی نسبت کا تقدس سامنے ہوتا تو ابو لہب کا بھی تو خون ملتا تھا، اور بھی تو تھے لوگ، ان کا خون نہیں گرم ہوا
حضرت ابو طالب علیہ السلام کا خون ہی جو ہے وہ گرم ہوا اس طرف۔ اور پھر دوسری دلیل یہ دیتے ہیں وثانی، یعنی ان کے اسلام کے تواتر کی، مولویو اس تواتر کو جھٹلاؤ۔ وہ دلیل وہ کہتے ہیں وثانی ان ثبت ایضا بالنقل المتواتر، اور یہ حقیقت بھی نقل متواتر سے ثابت ہے، کیا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحبہ ویصاحبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اور بھرپور محبت فرمایا کرتے تھے اور ان کی صحبت میں رہتے تھے۔ والنبی لا یحب الکافر شرعا، نبی کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کافر سے محبت نہ کرے۔ ہاں جی، نبی کی یہ نبوی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کافر سے محبت نہ کرے، اس کی صحبت اختیار نہ کرے۔ تو کیا رسول ساری عمر شریعت کو توڑتا رہا؟ شرم کرو مولویو، حیا کرو، ڈوب کے مر جانا چاہیے تمہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ ان کا اسلام ثابت نہیں۔ تمہارا کہاں اسلام ثابت ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں لا یحب الکافر شرعا و طبعا، نبی نہ طبعاً کسی کفر سے مسابقت کر سکتا ہے نہ شرعاً کر سکتا ہے۔ من انہ، کیوں؟ ما انہ مامور بمجانبۃ الکفر و بعادۃ المشرکین الفجار، کیونکہ وہ رسول مامور ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین سے نفرت کریں، کفر سے نفرت کرے، کافروں سے نفرت کرے اور مشرکین سے دشمنی رکھیں، فاجروں سے دشمنی رکھیں۔ اور آیت کیا دی؟ قال اللہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء وقال لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کوئی بھی مومن کسی کافر کو دوست نہیں بناتا۔ تو تعجب والی بات ہے، عام مومن کا یہ شرافت ہے، تو صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے نفرت کا اور میں محبت کر رہا ہوں۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ حجر کی جو 4 سن نبوی کو نازل ہوئی، اس کی آیت ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، لوگ اے حبیب اٹھو، اعلانیہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، اور جس کے من میں، جس کے وجود میں شرک کی بدبو محسوس کرو اس سے دور ہو جاؤ، اعراض کر لو، منہ پھیر لو۔ اور یہ 4 سن نبوی کے بعد 10 سن نبوی میں وصال ہوا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، 6 سال تک رسول پیوست رہے، آج بھی پیوست ہے، قیامت تک پیوستگی موجود ہے۔ خدا نے تو وہ پیوستگی نہیں دور کی، حیا کرنا چاہیے۔ قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو مولویو، قرآن کی روشن آیات کا انکار کر رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ذات محمد کو ذات ابو طالب میں ضم کر دیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ جناب والا وہ شرک تھے، وہ مشرک تھے، وہ کافر تھے۔ اب یہ قرآن کی مخالفت نبی کے ذمہ لگا دی ہے، یہ ہے تمہارا ظلم، یہ ہے تمہاری دہشت گردی کہ تم نے قرآن کی مخالفت رسول کے ذمہ لگا دی ہے کہ رسول مخالفت کرتا ہے قرآن کی۔ جب قرآن کہتا ہے کہ رسول ان چیزوں سے نفرت کر لو، ان وجودوں سے جن میں شرک کی بدبو محسوس کرتے ہو، تو رسول محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو 3 دن اس کا اظہار افسوس ہوتا ہے، لیکن وہی صاحب شریعت نے 1 2 3 دن کے اپنے بنائے ہوئے ضابطے کو سامنے نہیں رکھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وصال پر پورا سال غم منایا ہے، پورا سال غم منایا ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام پر لگائے جانے والا کفر و شرک کا الزام دراصل نبوت پر بہتان ہے، نبی کی سرگرمیوں پر بہتان ہے، نبی کے اخلاص کی حرمت پر بہتان ہے، اور نبی کی ذات پر بہتان ہے۔ توبہ کر لو، وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ بے توبہ مر جاؤ اور شرمندگی اٹھانا پڑے تمہیں۔ بہرحال تو یہ صرف میرا ہی خواب اور خیال نہیں ہے، بہت سارے مفسرین اہل سنت جو ہیں انہوں نے اس جھوٹ کو نہیں مانا، چونکہ یہ اصلاً جھوٹ تھا جس کو ثابت کرنے کے لیے کئی جناب والا جتن کیے گئے ہیں، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس لیے مجھے یہ تو بتایا جائے، جو شخص کافر ہو، مشرک ہو، کیا وہ بھی اپنے گھر کے اندر دعوت توحید کی تبلیغ کے لیے جلسہ کرتا ہے؟ اگر ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور مشرک نے کیا ہے تو پھر میدان میں لے آؤ اس شخص کو بھی کہ اس نے جناب والا جلسہ کیا ہے توحید کا۔ ایک مشرک کے گھر توحید کا جلسہ، اور یار مشرکین تو توحید کے خاتمے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے رہے، تلواریں چلاتے رہے، میدان سجاتے رہے۔ بدر کیوں سجا؟ احد کیوں سجا؟ حنین کیوں سجا؟
یہ ساری چیزیں مشرکین کا طرز عمل رہی ہیں۔ کیا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے بھی کبھی ایسا کیا ہے؟ وہ حیا کرو یار، کو خدا کے غضب سے ہی ڈر جاؤ، کو خدا کا خوف ہی کر لو، تو مسلک بچاتے بچاتے ہوئے اپنا دین برباد کر بیٹھو گے۔ اگر ہمارے بزرگوں سے کوئی تسامح ہو گیا ہے، کوئی فروغ گزاشت ہو گئی ہے، تو تم اس فروغ گزاشت کو یہ مذہب بنا رہے ہو۔ میں پھر دعوت توبہ دیتا ہوں ملت بریلویہ کو، نہیں تو الحمدللہ فقیر اس طرح کی یاد دہانیاں عمر بھر کرواتا رہے گا اور ادھیڑتا رہے گا اس انداز کی جعلی سنیت کو، جس سنیت نے رسول کی حرمتوں کو پامال کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الا ان للہ حرمات ثلاث، خدا کی کائنات میں 3 حرمتیں ہیں، من حفظہن حافظ اللہ لہ دنیاہ و آخرہ، جو ان حرمتوں کی حفاظت کرے گا اللہ ان کے دونوں جہانوں کی حفاظت کرے گا، ومن ضیعہن، اور جو ان حرمتوں کو ضائع کر دے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ذمہ کرم سے نکال دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ من ہن، وہ حرمتیں کیا ہیں؟ فرمایا حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت اہل بیتی، اسلام کی حرمت، محمد کی ذات کی حرمت اور محمد کے خاندان کی حرمت۔ اس طرف آؤ جدھر رسول بلا رہے ہیں، اس جھوٹ کی طرف نہ جاؤ جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ صرف اس لیے جھوٹ بولا گیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے اشعار کے اندر بنو امیہ کی مذمت کی، بت پرستی کی مذمت کی اور ان کے مد مقابل آئے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا اپنے بریلوی علماء سے، مفتیوں سے، کہ وہ لوٹائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔